السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الوحی میں جو تیسری روایت ذکر کی وہ حضرت عائشہ جو اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت ذکر کی ہے۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، اس کا ترجمہ آپ احباب کے سامنے ہے۔ اس ترجمے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے مطلب جو سمجھ نہ آتی ہو، لیکن ترجمے کی مزید تفصیل کے لیے کچھ باتیں جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، حضرت عائشہ جو بیان کرتی ہیں کہ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم۔ اب یہ ہے حدیث کا پہلا ٹکڑا، یعنی کہ سب سے پہلی جو چیز تھی جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، مطلب ابتدا کے دور میں، ابتدائی ایام میں، وہ تھے نیک یعنی کہ اچھے خواب۔ ہم رؤیا صالحہ اس کو کہتے ہیں کیونکہ انبیاء کے جو خواب ہیں، اس بات پر تو تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ وہ خواب بھی وحی ہوتے ہیں، یعنی کہ عام بندے کا خواب جو ہے وہ اس کو ہم یہ درجہ اس کو حاصل نہیں ہے، بلکہ انبیاء کو یہ مقام اور شرف حاصل رہا ہے کہ ان کے خواب جو ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث میں یہی بات کی گئی ہے کہ جو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر جو ابتدائی ایام میں جو وحی کا ایک انداز، طریقہ اور آنے کے جو مراحل تھے، ان میں سے ایک مرحلہ الرؤیا الصالحۃ فی النوم، نیند کی حالت میں اچھے نیک جو ہے وہ خواب آنا ہے۔ اب کیونکہ جو نیند کی حالت ہے، بعض علماء امت نے یہ بات لکھی ہے کہ جو انبیاء کی جو یہ کافیت اور یہ حالت تھی، تو اس حالت میں نہ تو انبیاء سوئے ہوتے تھے اور نہ ہی وہ جاگ رہے ہوتے تھے، یعنی کہ بین النوم و وقظان، یعنی کہ نیند اور بیداری کے درمیان کا جو ایک لمحہ ہے، اس وقت میں انبیاء کو جو خواب آتے تھے وہ خواب وہی تھے۔ ہر ایک توجہ ذکر کی گئی ہے، لیکن کیونکہ جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو وہ خواب مطلقاً انبیاء کے وہی ہیں، اس بات پر جو ہے وہ امت کا اتفاق ہے۔ اب اس میں بہت سی آگے تفصیل ہے، نیند کا مسئلہ ہے، کیسی نیند ہو، کیسی بات ہو، تو اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بات تھی اس حدیث سے حضرت عائشہ کے قول کی، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ بعض نے آگے مزید کہا کہ یہ جو خواب کی کیفیت ہوتی ہے، خواب کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، یہ ذکر کیا گیا کہ جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ جو ہے اس کی جو قوت متخیلہ ہے، یعنی کہ جو تخیل ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک سوچ رہے ہوتے ہیں نا، ایک پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم تصور میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو انسان ایک تخیل میں، تصور میں جو چیزیں سوچتا ہے، تو نیند کی حالت میں فرشتہ ان میں کچھ باتیں ڈال دیتا ہے، تو انسان کو ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ریالٹی ہے، یعنی کہ حقیقت ہی میں وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتا ہے انسان، تو وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی نا، اس کے معاملہ برعکس ہوتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں وہ تو خواب تھا، وہ تو ایک خواب تھا۔ تو اس لیے یہ ایک علماء نے توجیہ ذکر کی ہے کہ خواب۔ اب اس میں ایک اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ خواب آنے کی دورانیہ ہے، یہ کتنے دیر تک اللہ کے نبی کو سچے خواب آتے رہے، تو اس کے بارے میں صحیح یہی لکھا ہے کہ 6 مہینے اللہ کے نبی کو، یعنی کہ 6 ماہ اللہ کے نبی کو یہ خوابوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اور بعض نے اس کو نبوت کے عرصے میں، یعنی کہ اس عرصے کو نبوت میں شامل کیا ہے،
اور بعض اس کو جو ہے وہ اس عرصے کو نبوت سے خارج کرتے ہیں۔ اور فی النوم، اب اس حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں نا، حضرت بیان کرتی ہیں کہ فی النوم، یعنی کہ یہ جو اچھے خواب تھے یہ نیند کی حالت میں تھے۔ تو اب بعض نے یہاں پہ کشف جو ہے، یعنی کہ النوم کا لفظ جو ہے وہ کشف سے احتراز کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب مسئلہ کشف کا کیا ہے؟ اب یہ صوفیاء کی ایک اصطلاح ہے کشف، کہ انسان ایسی حالت میں ہو جہاں پہ انسان کو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہو، نہیں کہ آپ وہ ایک صوفیہ کا وحدت الوجود کا بھی عقیدہ ہے، جس میں وہ خالق مخلوق کو ایک ہی تصور، یعنی کہ انسان ایسی کیفیت میں چلا جائے، یعنی کہ عشق کے ایسے درجے میں پہنچ جائے جہاں پہ وہ جو ہے وہ انسان محبوب سے اور اصل تک جو ہے وہ ایک ہی چیز ہو جائے۔ تو یہ کشف کے طور پہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ کشف کو معنی اگر پردہ بھی کریں تو یعنی کہ جو پردے کے پیچھے کی چیزیں ہیں وہ نظر آنے لگ جائیں، تو یہ بھی کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں، تو یہ کوئی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث میں جو یہ بات ذکر ہے کہ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارٍ حراء، یعنی کہ اللہ کے نبی نے غار حراء کو جو ہے وہ، اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں، اب کیونکہ یہاں پہ حب با جو کہا ہے یہ محبت کا مطلب محبت کی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی کا خلوت اختیار کرنا، غار حراء کو پسند کرنا، غار حراء میں جا کے اللہ کی عبادت کرنا، وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ہم یہ کہیں نا کہ مطلب اس کو ہم اور ایک کیٹیگری میں لے کے جائیں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ ہی کی طرف سے حکم تھا۔ اب یہ حکم کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا وہ ایک تربیتی جو ایک مراحل ہیں ان سے اللہ کے نبی گزر رہے تھے، کیونکہ آگے جا کر ان کو ایک بڑا عہدہ اور بڑی ذمہ داری سونپی جانی تھی، اور اس سے پہلے ایک ٹریننگ سیشن آپ کہہ لیں۔ اب جو ٹریننگ سیشن ہوتا ہے انسان کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، جیسا کہ ہماری مختلف عسکری جو ہماری ٹیمیں ہیں وہاں پہ بھی ٹریننگز ہوتی ہیں، ہمارے اداروں میں ٹریننگز ہوتی ہیں، اور ہمارے سکولز میں ٹریننگز ہوتی ہیں، مطلب ایون کہ ہر ادارے میں ہر کام میں ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو کیونکہ نبوت کا منہج اور نبوت کا جو تاج ہے وہ انسان کو دینے سے قبل انسان کو بہت سی مطلب مراحل سے بہت سٹیپس جو ہیں وہ عبور کرنا ہوتے ہیں، تو یہ نبوت والا جو سلسلہ تھا وہ بعد میں ملنے والا تھا، اور اس ذمہ داری کو سنبھالنے سے قبل ایک تربیتی جو چیزیں تھیں اس کے اکارڈنگ اللہ کے نبی کو حراء کی جو ہے وہ خلوت کا حکم ملا۔ ہمیں تو یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ بعض نے کہا یہ اللہ کے نبی کی اپنی ایک منشا تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی پہلے بھی نبی تھے، یعنی کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی ہی تھے، اگرچہ نبوت جو ہے وہ اللہ کے نبی کو 40 کی ایک جو پراپر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا افتتاح یا اس کو جو ایک پراپر اس کا اعلانیہ ہے وہ اللہ کے نبی کو 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں غار حراء کو منتخب کیا۔ اب غار حراء کو منتخب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آخر مکے میں اور بہت سی غاریں موجود تھیں، تو اللہ کے نبی نے غار حراء ہی کو کیوں منتخب کیا؟ کیونکہ خانہ کعبہ کی مشرق کی جانب غار حراء واقع ہے۔ اگر آپ سب کو مکہ مدینہ کی اللہ تعالیٰ حاضری نصیب کرے، اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو آپ مطلب خانہ کعبہ کا جو مشرقی حصہ ہے، یعنی کہ مشرقی جانب جو ہے یہ غار حراء واقع ہے، یعنی کہ اگر انسان کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور ذرا اونچا ہو تو اس کو غار حراء میں سے جو واضح طور پر خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ اب تو مطلب عمارتیں اس قدر بن گئی ہوئی ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حائل ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یعنی کہ دور سے بھی آپ مشرق کی جانب سے غار حراء میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کا نظارہ کر سکتے تھے، اور اس لیے اللہ کے نبی نے غار
حرا کو منتخب کیا، اور یقیناً یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا۔ اب خلوت کے ساتھ رویت کعبہ کا مسئلہ تھا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی اداس بھی ہو سکتے تھے، یعنی کہ انسان کو خلوت کا کہا جاتا ہے کہ آپ کا ٹریننگ سیشن جو ہے وہ آپ نے اتنے دن کے لیے آپ نے یہاں پہ گزارنے ہیں، اور اللہ کے نبی آتے تھے واپس خرچ وغیرہ لینے کے لیے، کچھ چیزیں لینے کے لیے، اپنا جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کو جو ہے وہ لے کے جاتے تھے۔ لیکن اس دورانیے میں اگر کہیں اداسی ہوتی تو خانہ کعبہ کے اوپر نظریں جما لیتے، یعنی کہ رویت خلوت کے ساتھ اللہ کے نبی کی رویت والا معاملہ بھی ساتھ رہا۔ تو اس لیے صحیح معلوم یہ ہوتا ہے، پہلی اس میں نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں، ابھی میں نے حدیث کے پہلے الفاظ کے اوپر میں نے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ حضرت عائشہ کا جو قول ہے اس کی میں نے، عائشہ کی جو الفاظ ہیں اس کی میں نے وضاحت کی، اور پھر یہ رویت کا معاملہ، پھر یہ خلوت کا معاملہ، غار حرا کو منتخب کیوں کیا؟ کیونکہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی مقصود تھا، کیونکہ رویت کے ساتھ خلوت کے ساتھ رویت کو بھی جمع کر دیا گیا۔ اور باقی تفصیل انشاءاللہ اس کو بقیہ آڈیوز میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔